نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. بس بہرحال جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا، پس میں عذاب دوں گا ان کو، عذاب شدید، سخت عذاب، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. گناہ کی سزا اللہ شانہ ضرور دیتے ہیں اگر انسان جلدی توبہ نہ کرے. دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ملتی ہے. گناہ اصل میں، حقیقت میں ایک آگ کا انگارہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہی ہے. چنگاری ہو یا انگارہ ہو، آگ تو آگ ہی ہے، وہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایسے ہی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ انسان کو پریشان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یا آپ یوں کہہ لیں، گناہ ایک زہر ہے، جب تک انسان نہ کرے بندے کو اختیار ہوتا ہے، جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. جیسے زہر جب تک انسان کے ہاتھ میں ہو تو اختیار ہوتا ہے، جب زبان سے آگے چلا جائے پھر ایٹومیٹک اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، پھر بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے. ایک ہی شکل ہوتی ہے کہ اس کو کیا کروا دی جائے، زہر باہر نکال دیا جائے. تو گناہ ہونے کے بعد ایک ہی شکل ہے کہ فوراً توبہ کر لے جتنی جلدی ہو جائے. جتنی تاخیر ہوگی پھر انسان بے بس ہو جائے گا، اس کو سزا مل کے رہے گی. تو اس لیے گناہ سے حتی المقدور بچنا چاہیے. جہاں تک کوشش ہو، یہ ظاہراً ایک خارش کی بیماری کی طرح ہے کہ انسان کھجلاتا ہے تو ذرا سا مزہ آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان کے جسم پہ زخم کر دیتی ہے خارش. تو ایسے ہی ظاہراً تھوڑا سا مزہ تو ہوتا ہے وقتی گناہ کے اندر، لیکن اس کے پیچھے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. آج کل کی نوجوان نسل ذرا سے اپنے مزے کے پیچھے، وہ تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے، پھر ہمیشہ زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو جو نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کو عذاب ملتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. بچ نہیں سکتا پھر وہ. اور دنیا کے اندر جو عذاب ملتا ہے، بعض دفعہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا مجھے عذاب اور سزا ہو رہی ہے. آخرت کا عذاب تو سب کے سامنے ہے، سب کو واضح نظر آئے گا. تو دنیا کے اندر عذاب ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو فوراً نقدی سزا مل جاتی ہے، نقیر. جیسے ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے نا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے، ظاہر بات ہے وہاں عورتیں بھی نقاب کے بغیر ہوتی ہیں نا، تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایک عورت کو دیکھ بھی رہا ہے. اس لیے انسان کو حج عمرہ کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کروانی چاہیے. کہیں اللہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے، تاکہ وہاں جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ اللہ شانہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو اس نے نظر اٹھائی ایک غیر محرم عورت کی طرف، تو غیب سے ایک ہاتھ آیا اور اس کے آ کے لگا آنکھ پہ، آنکھ باہر آ گئی. تو ادھر گناہ کیا، ادھر نقدی سزا، نخیر. اور بعد دفعہ سزا تاخیر ہوتی ہے، تاخیراً. یعنی جوانی کے گناہ عموماً انسان کو بڑھاپے کے اندر پریشان کرتے ہیں. آج اگر تم نافرمانی کرو گے والدین کی، کل بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گی. آج والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولنے والا، کل بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ہاتھوں دھکے کھانے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ تاخیر ہوتی ہے، پہلی نخیر، دوسری تاخیر سزا. بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے
اور سالوں بعد جا کے سزا ملتی ہے. سال جیسے خواب کی تعبیر بعد دفعہ 40 سال کے بعد پوری ہوتی ہے، ایسے گناہ کی سزا بھی بعد دفعہ 40 سال کے بعد ملتی ہے. تم بھول جاتے ہو، اللہ نہیں بھولتے. اللہ کو پتہ کہ اس نے توبہ نہیں کی. توبہ کرتا تو معاملہ صاف ہو جاتا، لیکن توبہ کی نہیں، لہذا اس کی کوئی نہ کوئی سزا اس کو ملے گی. صحیح. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے، اور عموماً اللہ شان ہو اسی انداز کو اختیار فرماتے ہیں، خفیہ تدبیر، کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سزا ہو رہی. میں نے گناہ کیا، وہ کہتا ہے مجھے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو ویسے کہ ویسے. لیکن اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے ایک آدمی نے گناہ کیا، اللہ نے گناہ کرنے کی سزا میں اس کو رات کی عبادت سے محروم کر دیا. پہلے تہجد میں اٹھتی تھی، اب اٹھنے کی توفیق نہیں. یا گناہ کیا، توبہ نہیں کی، اللہ شانہ نے دعا کی کیفیت کو ختم کر دیا. پہلے دعا میں ہاتھ اٹھاتی تھی، دل متوجہ ہو جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اب دعا کرتی ہے پتہ ہی کوئی نہیں. یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. اور بعد اب ایسے ہوتا ہے کہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن ذہن پریشان رہتا ہے، جیسے کھچاؤ سا، پریشانی سے ہوتی ہے. یہ روح کی پریشانی ہے. تو نے گناہ کیا، اس کا تریاق دعا اور توبہ کے ساتھ نہیں کیا، تو وہ گناہ کی سزا آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب والا پہلے تو یہ تھا ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتا تھا، اور آج سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ مٹی بن جاتا ہے. کیا کریں، اتنا بڑا کاروبار ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے. ہم نے گاڑی بھیجی تھی، وہ جا کے پھنس گئی. دوسری گاڑی بھیجی تھی، اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی. تیسرا جو ملازمین بھاگ گئے، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں.